بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام بات کریں گے آج سپریم کورٹ کو بھی مخاطب کریں گے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے سامنے کیس رکھوں گا، لیکن شروعات کرتے ہیں اس شخص سے جس کا نام ہے شاہد جٹ۔ شاہد جٹ صاحب وہ مشہور کردار بن چکے ہیں جنہوں نے سر عام گالی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اور ہر بات کا جواب گالی سے دیا۔ آئی جی کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، چھوڑا کسی کو بھی نہیں، ٹھیک ہے، رعایت نہیں کی، ڈسکاؤنٹ نہیں دیا، پیکیج ان کے پاس ایک ہی تھا جو سب پہ چلا دیا گیا۔ اچھا ہوا کچھ نام نہیں لیے، ورنہ یہ لحاظ کرنے کے لیے، اور آج یہ باہر ہے، آپ پوچھتے ہیں کہاں ہے، تو آج یہ لائسنس بنوانے گئے تھے، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں، آپ وردی پہن لیتے ہیں، تو پھر نہ تو ادارے کو کوئی فکر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بائک کا لائسنس ہے یا نہیں، جو ٹریفک سارجنٹ ہوتا ہے وہ اس کو روکتا نہیں ہے، حکومت پوچھتی نہیں ہے، عوام میں ہمت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے آدمی کو آپ کنگ تصور کر سکتے ہیں۔ آپ میں کیا مجال ہے کوئی کہ آپ کسی پولیس والے کو بولیں کہ آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا، اس کے بعد جو آپ کا وہ حال کرے گا، وہ آپ کو تصور ہے، تو لہٰذا یہاں پر چونکہ وہ اس تصور کو لے کے چل رہا ہے کہ آئی ایم ابو دا لا۔ اچھا وہ ابو دا لا کیوں ہوا؟ بیکاز آپ کو لا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو لا کا نہیں پتا، اس لیے وہ ابو دا لا ہے۔ اور وکیلوں سے پرابلم ہی کو یہی ہوتی ہے کہ وہ کمیونٹی ہے جو لا کو جانتی ہے، وہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری پکڑ کہاں پر ہے، اسی لیے انہیں وکیل پسند نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس شخص نے توبہ کی ہے کہ اب میں قانون کا احترام کروں گا، ہیلمٹ پہنوں گا، بغیر لائسنس گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں چلاؤں گا۔ تو پہلے کیا معاملہ تھا آپ کے دماغ میں؟ پاگل نہیں تھا یہ آدمی، پہلے بھی پاگل نہیں تھا، ابھی بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے دماغ میں پولیسیت گھس گئی تھی وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹھیک کی ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں قانون کا احترام کروں گا۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر جو آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 15 مئی کو وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس پر چیف جسٹس ادا بندیال نے 32 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا، جب مجھے اس پر اعتراض ہے، میں آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوں، وہاں پر آپ نے میری بات مجھے غلط کہہ سکتے ہیں، صحیح کہہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہوگی۔ یہاں پر کیا ہوا، 3 ججز پر اعتراض اٹھائے گئے اور ان کی جو قانونی نظر ہے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی، اور عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاخیر کی۔ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی، اور وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا۔ 1 مارچ 2023 سے کہا گیا 4 رکنی 4-3 کا فیصلہ تھا، اور وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کو پیچھے چھپی۔ وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ جو ججمنٹ ایکٹ تھا وہ نافذ کر دیا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے سنیے گا۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ 15 مئی کو ہم نے کہا کہ الیکشن کروا دیجیے، 14 مئی کو عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کا پریشان کن پہلو حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج میں دی گئی مدد تھی، ٹھیک ہے نا، نہ کہ صرف اٹیک کیا گیا بلکہ پوری حکومت کی مدد اس میں شامل تھی۔ ان کا مقصد عدالت میں ججوں پر دباؤ ڈالنا تھا، وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ کریں۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست جو تھا وہ فیصلہ تھا۔ اب یہاں پر جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں عدم تعاون پر تحمل کیا۔ یہاں پر تحمل جو آپ نے کیا نا، وہ اس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ جو قانون ہوتا ہے نا، جو قانون امپلیمنٹیشن ہے، وہ بے رحم ہوتی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہوگا، جس طرح کے قانون میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس میں آسمان زمین پہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیوں کیا، یہ ایک سوال نکلتا ہے۔ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی، بہت بڑا غلط کام۔ یعنی کہ آپ نے تعدیبی کارروائی جو بنتی تھی نہ کی، آپ نے مجرم کو سزا بنتی تھی نہیں دی، وہ نااہل ہونے چاہیے تھے نہیں کیے، تو سر یہ تو پھر غلط ہوا نا کہ آپ جو کام آپ کو کرنے چاہیے تھے، جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی، ان کو نااہل کرنا چاہیے تھا، تعدیبی کارروائی بنتی تھی نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو جو
डोमेन दिया हुआ है, आपके पास जो डोमेन है वो करने का है। जो कानून होता है वो ये तय करता है कि जुर्म जितना संगीन होगा सजा उतनी सख्त होगी, और आप कह रहे हैं जुर्म संगीन था, हमने सजा दी नहीं। ऑडियो लीक्स पर उसके बाद जो मामला हुआ आपके सामने है, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं अता बंदयाल से कहता हूं, सर आपकी मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं, यकीन जानिए मुझे दिल से आपसे प्यार है, आपसे दरख्वास्त, प्रेशर का मुझे मालूम है, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जाते जाते ऐसा काम ज़रूर कर जाइए कि जो कम अज़ कम हम उसको गोल्डन अल्फाजों में कहते हैं ना, मतलब छोड़ दीजिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप किसी को लटका दे, सजा दें, मैं कह रहा हूँ इंसाफ जो बनता था वो करके जाइए। वरना ये आपके, अगर आपने ड्यू छोड़ दिया, आपने अगर नहीं किया, ड्यू छोड़ दिया, तो ये आपको तंग करेगा सर, ये आपको तंग करेगा और आप कहेंगे मुझे करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया, काश मैं कर देता। जिंदगी और मौत का एक दिन तय है, वो आपने और मैंने भी मरना है। मैं कल जोक देख रहा था तो उसमें एक क्लिप था, बड़ा प्यारा था। कहते हैं जो सुबह सुबह उठ के वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, नशा नहीं करते और बड़ी ज़बरदस्त डाइट लेते हैं और ऑयल से अपने आप को महफूज रखते हैं, तमाम उन्होंने भी मरना होता है, वो तमाम लोग भी मर गए हैं। यानी कि एक मजाक वाला लतीफ़ा था। तो इस तरीके से मतलब ये हो कि बचता कोई भी नहीं है। लिहाजा जब ये तय है, जब ये एक दिन मरना ही तय है और ये तय है कि बचेगा कोई भी नहीं, तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम वही अमल पैरा हों कि चाहे ज़मीन फट जाए या आसमान नीचे आ जाए, हमको इंसाफ करना है और इंसाफ किए बगैर कोई चीज़ जो है वो नहीं तय हो सकती। मरीम नवाज रवा माँ सिंध फतह करने निकलेंगी, ये मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है आपके पास अभी, और आपने अब देखना है कि सिंध कैसे फतह होता है। सिंध फतह कर लेगा, सिंध फतह कर लेगी मरीम नवाज, पंजाब फतह कर लेंगे आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद अगर आप उनसे पूछते हैं, अगर आप पर्सनली पूछते हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी से पूछो अंदरूनी खाना तो कहते हैं हमारा हाथ मरोड़ रहे हैं, नून लीग को बोलो कहते हमारी टांगें मरोड़ रहे हैं, हमें ग्राउंड ही नहीं मिल रहा, अभी तक हम परेशान हैं। उसके बाद जब आप देखें इमरान खान साहब को, उनके लॉयर की बात सुने तो उम्मीद ये थी, क्योंकि हमें बताया गया था 10 अरब के इश्तिहार लगाने के बाद कि भाई वो शख्स जो है नशा करता है, वो अंदर जाएगा तो तड़प उठेगा, मैं उसको सब कुछ दूंगा, नशा नहीं दूंगा। वो कैसा नशा करता था कि उसको तलब ही नहीं हो रही, अभी मेरा ख्याल 40 दिन होने वाले, तलब ही नहीं उसको हो रही। उसकी तलब होनी चाहिए थी, मेडिकली तलब होनी चाहिए थी, मेडिकली हमें मेडिकल बोर्ड से बात पता चलनी चाहिए थी कि जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ कि उन्होंने ये नशा किया, जो गवर्नमेंट ने उन्हें जो जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आई थी और उसके बाद उनके ऊपर जो केस हो गया था वो तो गायब हो गए, पूरा पीडीएम गायब है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा, सब गायब हो गए, और वो गलती से पीपल्स पार्टी का बंदा निकला। तो गुजारिश ये है कि वो शख्स इस टाइम ये नहीं कह रहा कि मुझे आप बरी कर दें, रिहा कर दें, मुझे मेरे पे रहम खाएं, मुझे बाहर भेज दें, वो कह रहे हैं मुझे एक्सरसाइज मशीन मंगवा दें। यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं रही। होता ना, एक आदमी सोचता है, यानी कि हम किसी के अमल से सोचते हैं कि आदमी टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, वो कहते हैं कि जी मुझे आप मशीन मंगवा दें जॉगिंग की और एक्सरसाइज की, तो मैं आई एम कंफर्टेबल विद, ठीक है ना, तो जो कुछ भी है मैं देख दूंगा। तो ये चीज़ इरिटेट करती है। अभी चीज़ किसको इरिटेट कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मैं तो अगर ही कहूँगा अभी तक कौन सी पार्टी आएगी और किसको आप मौका दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें इस खबर को कि 9 मई में मुलव्विस लोगों को दहशतगर्द बिल्कुल नहीं समझता। ये शख्स तो कह रहा था ये एड्स है और इसको नासूर को जो है काट के फेंक देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो तो आप कह रहे हैं कि जो 9 मई में लोग मुलव्विस थे वो दहशतगर्द को बिल्कुल नहीं समझता, ये इनका मौक़िफ़ है, ठीक है। तो ये तो आपने यू टर्न लिया है। उसके बाद कहते हैं 9 मई किरदारों की ने कानून के खिलाफ वर्जी की, ये बात सही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। बतौर जमात पीटीआई के खिलाफ नहीं, लेकिन हम तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब अगर किसी ने पाकिस्तान का सिग्नल तोड़ा है, अगर किसी ने जो सिग्नल पर रखा हुआ गमला होता है वो भी तोड़ा है, तो उसको भी पूरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गमला कैसा तोड़ा, उसने रियासत की प्रॉपर्टी पे कैसे हाथ डाला, पाकिस्तान की एक लगे हुए पौधे के ऊपर उसका एक पत्ता कैसे तोड़ा, ये तो फिर भी आपने क्या हद कर दी, तो माफी तो नहीं मिलेगी, ये बात तो सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि उनको हमने अकॉर्डिंगली माफी की अकॉर्डिंगली सजा देनी है और सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ माफी भी देनी चाहिए, मैं माफी के हक में ही नहीं हूँ, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बतौर जमात तो 1 करोड़ 40 लाख वोट दिया था,
کیا ہم نے 1 کروڑ 40 لاکھ کو بند کر دیا؟ تو انہوں نے کہا پارٹی کے خلاف تو نہیں ہے. اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا اسما شرازی بہن نے کہ یہ بتائیے کہ کیا سب کو گراؤنڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ کیا سبھی جلسے کر سکیں گے؟ اب اس کے اوپر انہوں نے تو کہا ہاں، ایک حد تک ہاں کی، وہ ہاں ایسی نہیں تھی کہ ہاں، انہوں نے گھما پھرا کے بولا. لیکن بہرحال یہ کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جی بالکل ہم گراؤنڈ دیں گے، اور جو بھی معاشی پلان لے کر آئے گی وہ جیت جائے گی الیکشن، اس سے جیتنا چاہیے، میں بھی ووٹ دوں گا، وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم باتیں تو ہو رہی ہیں اور اللہ کرے کہ وہ ہمارے حق میں جائیں، کیونکہ پاکستان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہمارے حق میں جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ڈالر گرے گا تو مہنگائی کم ہوگی، تو آپ کے گھر کا چولہا اور آپ کی جو سیلری ہے وہ بہترین ہو جائے گی، وہی سیلری اب بہترین ہو جائے گی اور خوشحالی آئے گی. تو یہ تو ہمارا خواب ہے، یہ تو ہماری فائٹ ہے، یہ تو ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ ہے ہی کیا؟ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ ہماری جنگ ہے. اب یہ جنگ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کے گھر کا چولہا جلے. اب میں نے دیکھا کہ ایک بچی تقریباً 5 سال کی ہوگی کہ میں نے اس کے ہاتھ میں گیلنز دیکھے پانی کے. 5 سال کی بچی یونیفارم کے اندر تھی، اس کے ہاتھ میں گیلنز تھے پانی کے، اور وہ باپ کے ساتھ جا رہی تھی پانی بھرنے کے لیے. وہ ٹائم کام کا تھا میرے حساب سے، اس بندے کی ڈیوٹی کا ٹائم تھا اور اس بچی کے پڑھنے کا ٹائم تھا میرے حساب سے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کامیابی کو حاصل کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے وہ صبح صبح اسکول لگنے سے پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ تھوڑا سا پانی بھر لیں. پانی جو ہے، پانی، بجلی اور گیس مہیا کرنا حکومت کی بیسک ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیسک ذمہ داریوں کے بارے میں جگائیں ان کو، کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں، اندر بند کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں. اللہ رحم کرے پاکستان پہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.